آمين. والعاقبة للمتقين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مبارک سلسلہ قرآن جس کا عنوان ہے ندائے رحمانی، اللہ کا پیغام اس کے بندوں کے نام، آج یہ اس مبارک سلسلے کا 19واں درس ہے۔ جس کے اندر رب کریم نے خواتین کے حوالے سے مومن بندوں کو 3 پیغام دیے ہیں، 3 حکم، 3 پیغام۔ ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اختصار کے ساتھ یہ جو سورہ نساء ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں کہ یہ سورت کن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے 2 بڑی صورتیں گزر چکی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور یہ ہے سورۃ النساء۔ مدینہ شریف میں یہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور سب سے بڑی سورت ہے، اور مدینہ میں یہودی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہودی قوم جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کا معنی ہے اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، گویا کہ یہ بزرگوں کی اولاد ہیں، صاحبزادے ہیں۔
تو یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، جو چاہے کریں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور اسی زوم میں، خوش فہمی میں بڑے بڑے انہوں نے جرم کیے، بڑی بڑی گستاخیاں کی۔ سورہ بقرہ میں تفصیل سے ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا اور پھر ان کی ناشکریوں کا ذکر کیا، اور ان کی ناشکریوں، نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر جو عذاب ہے ان کا ذکر کیا۔ گویا سورہ بقرہ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ انسان بنو، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو، تم نیک لوگوں کی اولاد ہو، آخری نبی پہ ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، اس صورت میں اہل کتاب کا دوسرا بڑا گروہ عیسائی لوگ ہیں، جن کو ہم انگریز کہتے ہیں، مغربی ممالک میں رہنے والے لوگ۔ برطانیہ بھی ان میں ہے، فرانس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، یورپ کے جتنے ممالک ہیں اکثر عیسائی ہیں۔ آل عمران میں ان کو بات سمجھائی گئی کہ تم بھی بزرگوں سے تعلق رکھتے ہو، ان بزرگوں کی محبت میں مبتلا ہو کر تمہارے عقیدوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گئے، مشرک ہو گئے، نبی اور بزرگ پرستی میں مبتلا ہو گئے، اس سے توبہ کرو، باز آ جاؤ۔ اب سورہ بقرہ اور آل عمران کے بعد سورہ نساء آ گئی، جس میں یہ پہلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ نساء ہے۔ اس صورت میں رب کریم نے اپنوں کو کچھ باتیں سمجھائیں، اپنوں کو، اور اپنوں سے مراد ہے مومن بندے، کہ نئی نئی اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے مدینہ شریف میں، مدینہ اس کا دار الخلافہ ہے، اس ریاست کو مضبوط کرنا ہے، اور ریاست مضبوط تب ہوتی ہے جب اس ریاست میں مظلوم، محکوم اور پسماندہ طبقات کے ساتھ انصاف ہو، غریبوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ لہذا اللہ اپنوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خصوصاً کمزور طبقات کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی تھی، اب وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ وہ نحوست ہے، بے برکتی ہے، اس میں ویرانی ہے، تباہی و بربادی ہے۔ مثلا یتیموں کا مال کھا جاتے، بھئی یہ بچے، ان کو پیسے کی کیا ضرورت، ان کے بڑے ہڑپ کر جاتے۔ اسی طرح عورت کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس بیچارے کو زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ اگر کسی کے گھر، کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ اسی فکر میں رہتا کہ اس کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، اسے کیسے گڑھا کھود کر زندہ ہی دفن کر دیا جائے، اس سوچ میں رہتا۔ اور کچھ تو ایسے بدبخت تھے کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، کیوں ہو گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے، کچھ ایسے احمق بے وقوف قسم کے لوگ تھے، پیسے والے تھے۔ ایک آدمی، اس کو بڑا دارا تھا، بڑا رئیس تھا، ہر وقت لوگ اس کے پاس آتے، اٹھتے، بیٹھتے، رونق لگی ہوتی تھی۔ ایک دن اپنے دارے میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رونق لگی ہوئی تھی، کسی نوکرانی نے آ کے بتایا کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔
بس جیسے ہی آواز سنی خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور ایسے غائب ہوا کہ پھر مڑ کے کبھی واپس نہیں آیا. سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی بیٹی پیدا ہوئی. آر سمجھتے تھے. اس کی بیوی بیچاری پیچھے روتی تھی اور درد بھرے اشعار پڑھتی، اس میں میرا کیا قصور تھا، تو گھر چھوڑ کے چلا گیا، مجھ سے نفرت کر گیا، بچی سے نفرت کر گیا. بچیوں کو زندہ دفن کرنا عام ان کی روایت تھی. اللہ نے ان معصوم بچیوں کو زندہ رہنے کا حق دیا اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ایک دن آنے والا ہے، ظالموں تم سے تمہارے ظلم کا حساب لیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں یہ معصوم و مظلوم بچیاں اپنے خون آلود کپڑوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے. اللہ ان سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، معصوم بچیوں بتاؤ تمہیں کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا تھا، کیا جرم تھا تمہارا. یہ صورتحال تھی. اگر کوئی بڑی ہو جاتی بیچاری تو پھر اس کو محروم رکھا جاتا، کوئی مرضی اس کی نہیں چلتی تھی. بس وہ محکوم ہے، حکم کی پابند ہے، جیسے جو فیصلہ ہوگا بس ٹھیک ہے. وراثت سے محروم کر دیتے، جائیداد سے محروم رکھی جاتی بیچاری. یہ اسلام آیا کہ اس نے تحفظ کیا. اس سورہ نساء میں ان کو حقوق دیے، یتیموں کو حق دیے، بچیوں کو حق دیے. سب سے پہلے تو انہیں زندہ رہنے کا حق دیا، زندہ رہنے کا حق. یہ برکت ہے. اور قرآن نے جب اولاد کا ذکر کیا تو سب سے پہلے بیٹی کا ہی ذکر کیا. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں جیسی رحمت عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، دوسرے نمبر پہ بیٹے کا ذکر کیا، سب سے پہلے بیٹے. اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی عورت کے مبارک ہونے کی یہ علامت و نشانی ہے کہ سب سے پہلے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو. یہ اس کا یومن ہے. وہ عورت برکت والی ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو. زندہ رہنے کا حق دیا. پھر زندہ رہنے کے بعد وراثت میں حق دیا. کبھی اس کو بیٹی کے روپ میں حصہ دیا، کبھی بہن کے روپ میں حصہ دلایا، کبھی ماں کی شکل میں وارث بنا دیا، کبھی بیوی کی شکل میں وارث بنا دیا. کئی جہتوں سے عورت کو وراثت میں حقدار بنایا. وارث ہے یہ سورہ نساء اسی لیے آئی. اور میں یہ آخری بات کر کے یہ سورہ نساء کا تعارف ختم کرتا ہوں کہ قرآن نے عورتوں کو کیا مقام دیا، اسلام میں عورتوں کی کیا حیثیت و کیا مقام ہے. اس کا اندازہ اس سورت کے نام سے ہو سکتا ہے. سورت کا نام ہے سورۃ النساء. نساء کا معنی عورتیں، خواتین. پورے قرآن میں کہیں بھی سورۃ الرجال نہیں ہے کہ مردوں کے نام پہ کوئی سورت ہو. سورۃ النساء ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا. سورۃ النساء. آج کچھ جدید تہذیب کے انڈے اور وہ بھی گندے، کچھ مشتنڈے اور مشتنڈیاں مغربی تہذیب کو ہمارے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں اور بڑے خوشنما نعرے لگاتے ہیں. بس چند درجن ہی کبھی کبھی نمودار ہو جاتے ہیں مینڈکوں کی طرح اور آ کر آوازیں لگاتے ہیں جی عورت بڑی مظلوم ہے، یہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، اس کو حجاب کا پابند کیا گیا جی، برقعے میں رکھا جاتا ہے جی، باپ کی نوکرانی ہے جی، بھائیوں کی خادمہ ہے جی،
کپڑے استری سے کروائے جاتے ہیں، کھانا بنوایا جاتا ہے، ایسے بے حیا لوگ ہیں۔ ان کا اپنا تو خاندان ہے کوئی نہیں۔ مغربی ممالک میں کوئی خاندانی نظام نہیں، انتہائی پریشان ہے وہ بدبخت۔ یہ اسلام نے جو ہمیں خوبصورت خاندانی نظام دیا ہے، ہمارے نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، آوارگی پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اپنی کتاب قرآن کریم سے اور رسول پاک کی مبارک احادیث سے جڑے رہیں گے، ایسی محفلوں میں شریک ہوتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ایسے بے دین لوگوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی، ہم خود ہی چھوڑ جائیں طور پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسلام نے کیا عورت کو مقام دیا۔ حضرت عائشہ کا ایک عجیب و غریب قصہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، فرماتی ہیں یہ قصہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، حضرت عائشہ حیران پریشان بیٹھی ہوئی تھی، عرض کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر بڑا عجیب و غریب قصہ پیش آیا۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہ کہ میں گھر میں تھی، ایک غریب مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، بچیوں کو بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے تو ہمیں دے دی جائے۔ امی جان کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے گھر میں دیکھا تو ہمارے گھر میں صرف ایک کھجور تھی، بس نبوت کے گھرانے میں صرف ایک کھجور نکلی بس۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ یا رسول اللہ اس سے بات جو اس سے بھی عجیب بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ جب میں نے اس کو ایک کھجور دی تو اس مسکین عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچے کو دیا، دوسرا دوسری کو دیا۔ لم تاکل منہا شیئا، خود کچھ بھی نہیں کھایا، خود کچھ نہیں کھایا۔ ماں تھی بیچاری، بچیوں کو دیا خود نہیں۔ اور پھر یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر وہ چلی گئی۔ جب سے وہ گئی ہے میں پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاہ من ابتلی بشیء من هذه البنات فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ ایشا جو مرد عورت ان بچیوں میں مبتلا ہوا، اللہ نے جس کو بچیاں دی، بیٹیاں دی، فاحسن الیہن، اور اس نے ان بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھا، ان سے اچھا سلوک کیا، اچھی پرورش کی، اچھا کھانا دیا، اچھی تعلیم دی، پیار محبت سے پیش آیا، کن لہ سترا من النار، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائیں گی، اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ اور میں، جس نے بچیاں پالی پیار سے محبت سے، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ تو یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا ہے، تحفظ نہیں دیا ہے، تو دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا۔ جتنا تحفظ، احترام اسلام نے، قرآن نے خواتین کو دیا ہے، دوسرے مذاہب میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ نساء کا تعارف ہے۔ اب اگلی بات میں یہ چاہتا ہوں کہ برکت کے لیے ہم اس سورت کی پہلی آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اس سورت کی پہلی آیت نکالیں، صفحہ 70، پہلی آیت کریمہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے
مشہور آیت کریمہ جب بھی مسلمانوں کے ہاں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی آیت کریمہ سب سے پہلے تلاوت کرتے تھے، اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نکاح پڑھانے والے عالم اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور بڑا عجیب و غریب اس کا مضمون ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام عالمی مذہب ہے، ہمارے پیغمبر عالمی پیغمبر ہیں، قرآن عالمی کتاب ہے اور قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اس لیے خطاب بھی عام کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو اتقو ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ کون رب؟ الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کس سے؟ من نفس واحدہ، ایک جی سے۔ ابوکم آدم، تمہارے ابا کون ہے؟ آدم، و آدم من تراب، اور آدم کہاں سے ہے؟ مٹی سے۔ تمہارے ابا آدم ہے، تمہیں آدم سے پیدا کیا، اور تمہاری آدم کس لیے تھے؟ مٹی۔ تو ہماری اصل بھی کیا ہے؟ ہاں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جانا بھی، ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں سب۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، چاہے کتنی بڑی اڑان ہو جائے، کتنی ترقیاں کر جائے، یہ بات ذہن میں رہے، اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اسی میں جانا ہے، پھر اسی سے۔ اللہ اکبر۔ خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کو پیدا کیا ایک جی سے، آدم سے۔ تم سب کا باپ ایک ہے، آدم، ساری انسانیت کو خطاب کیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں بڑی شے ہوں، بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے ذہنیت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ گھٹیا کہ نہیں؟ سارے، کوئی عربی ہے، اجمی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی غربی ہے، کوئی شرقی ہے، کوئی بھی ہے، وہ یہ سمجھ لے، یقین کر لے کہ تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، اور وہ ہے آدم، نبی، سبھی نبی زادے ہو، صاحب زادے ہو، نبی کی اولاد۔ اتنی بات سن کر وہ جو ذہن میں فرعونیت بیٹھی ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ فوراً ختم ہو جائے گی، بھائی سب برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جی سے پیدا کی، اسی کی جنس سے پیدا کی، زوجہ، اس کی بیوی بھی، حوا بھی آدم سے پیدا ہوئی، حوا بھی اسی سے، بیوی بھی اسی سے پیدا ہوئی۔ حدیث میں فرمایا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آخری وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وصایا، ایک وصیت تھی، الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، اس میں گڑبڑ نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا، الصلاۃ۔ دوسری وصیت، وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال رکھنا، ماتاتوں کا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ تیسری وصیت، استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ آخری وصیت، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا، انہن خلقن من ضلع، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ضلع کہتے ہیں پسلی کو، پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔
اور پسلی سیدھی ہوتی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میری پسلی ہے ٹیڑھی، اس کو سیدھا کرنا چاہیے، تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. آپ نے فرمایا ان اقمتہا کسرتہا، اگر تم بھی اس پسلی کو ٹیڑھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے. کسرتہا وکسرہا طلاقہا، اور اس پسلی کا ٹوٹنا پھر طلاق ہی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اس پسلی کا حسن یہ ہے کہ یہ ٹیڑھی ہی رہے، یہ پسلی ٹیڑھی اچھی لگتی ہے، لہذا اس کا بھی حسن ایسا ہے کہ ٹیڑھی رہے، اپنا گزارا کرتے رہو. سیدھے کرنے کی کوشش کرو گے خود ٹوٹ جاؤ گے، وہ سیدھی نہیں ہو سکے گی. ہاں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد، وَنِسَاءً بہت سی عورتیں. آدم و حوا سے اللہ نے ساری زمین اب بھر دی ہے، سب انہی کی اولاد. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وہ لوگوں صلی اللہ سے ڈرتے رہو، صلی اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو. یار تجھے اللہ کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر دے، اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہ چیز. اس جس اللہ کے واسطے دے کر اپنے کام نکالتے ہو اس سے ڈرتے رہو، وہ قادر مطلق ہے، تمہیں جب چاہے پکڑ سکتے. والارحام، اور رشتے توڑنے سے بھی بچتے رہو. رشتے مت توڑو، رشتے جوڑو، توڑنے کی اجازت نہیں، مت توڑو رشتے. ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، بے حساب مجھے رزق ملے، یبسط لہ رزقہ وینسیٰ لہ فی عسرہ، رزق بڑھ جائے، عمر لمبی ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے، دنیا بہت ہو میرے پاس، عمر لمبی ہو، سکون ہو. فرما وہ ایک کام کر لے، کیا؟ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، رشتے جوڑے، توڑے نہیں. توڑے گا تو ٹوٹ جائے گا، اجڑ جائے گا، جوڑے گا تو اللہ رون کے لگا دیں گے. وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں، یقین کر لو تمہارا ہر عمل، ہر قول فعل اس کے سامنے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو نکاح میں خطبے کے اندر سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے. میری عادت ہے کہ میں جب نکاح پڑھاتا ہوں اس آیت کا ترجمہ ضرور بتاتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں یہ آیت کریمہ کیوں پڑھتے تھے، وجہ بھی بتاتا ہوں، آپ بھی سن لے وجہ. نکاح شادیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب رشتے کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، غلط بیانی ہوتی ہیں. لڑکے والے غلط بیانیاں کرتے ہیں، وہ پنجویں جو فیل ہوتا ہے جی ایم اے پاس ہے جی، بڑی تعلیم ہے جی، کوئی کرائے کی کوٹھی ہے، ہماری ذاتی کوٹھی ہے جی. شادی کے بعد پتہ چلتا ہے ان کا ایک بالش بھی جگہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ذات پات بتانے میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، مالی حیثیت بتانے میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، تعلیمی حیثیت بعد میں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کیا حقیقت. ایسے لڑکی والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کہا اتقوا ربکم، ڈرو، رب سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، غلط بیانیاں نہ کرو، آج نہیں تو کل یہ سامنے آ جائے گی. اور دوسرے ساتھ میں یہ حکم دیا کہ یہ جو رشتہ بن رہا ہے یہ توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے رشتہ، اس کا احترام کرو. نکاح ہو رہا ہے، یہ قابل احترام رشتہ ہونا چاہیے، محبت والا رشتہ ہونا چاہیے، دھوکے والا یا ایسا کہ جس کو کل توڑ دیا جائے، جس میں دھوکے بازی ہو، مفاد، ایسا رشتہ نہیں ہونا چاہیے.
اور میں یہ شادی کے موقع پہ یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ اس کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، نئے جوڑے کو نئی زندگی گزارنے میں اگر لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین تعاون کریں تو وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ان کا تعاون شامل حال نہ ہو تو ان کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، رشتے ناکام ہو جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کو یہ چاہیے، پہلی بات تو یہ کریں کہ جو بھی وہ سچ بتائیں، جھوٹ نہ بولیں، حقیقت بیان کر دیں۔ رشتہ تو ہوگا اگر اللہ کو منظور ہے تو، ورنہ نہیں ہوگا، سچ بولیں۔ اور دوسرا کام یہ کہیں کہ جب بچی فارغ کرنے لگیں، رخصت کرنے لگیں، تو بچی کا یہ ذہن بنائیں کہ باپ تمہارا گھر وہی ہے، وہی تمہارے ماں باپ ہیں، وہی تمہارے لگتے ہیں، وہی تمہاری عزت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں نہ بتانا، ان کی خدمت کرنا، ناراض ہو کر یہاں مت آنا۔ ہاں ویسے جب چاہو آؤ، لیکن ناراض ہو کر ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایسی باتیں کی جائیں گی تو وہ بچی سمجھے گی کہ میرا گھر اب وہی ہے، میں نے گزارا کرنا ہے۔ اگر ماں ہی پہلے دن کہ تکڑی ہومی، اگر سس ایک گال کرے تو دا جواب دیں، ایٹ دا جواب پتھر نال دینا، اسی پیچھے کھلوتے ہیں، وہ کام خراب ہے۔ ایسے ہی لڑکے والوں کو بھی چاہیے، بچی آ گئی ہے، بیاہ کے لے آئے ہیں، تو وہ اس کے عیوب پر اور اس کی غلطیوں پر ایسے ہی پردہ ڈالیں جیسے اپنی بچیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ بچی ہے، جیسے اپنے بچیوں کے عیب چھپاتے ہو، اس کو وہ بھی بچی ہے، عیب چھپاؤ، غلطی ہوگی اس کو سمجھاؤ، اصلاح کرو۔ آج غلطی کی تو کل ٹھیک ہو جائے گی، غلطیوں پہ پردہ ڈالو۔ جب اس کی اصلاح اور تربیت بچیوں کی طرح کرو گے، وہ سمجھ جائے گی میرا یہ گھر ہے، میری یہاں عزت ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے گا بھائی یہ نوکرانی جیڑی رکھی ہو بھی کٹ چھڈو، نوی نوکرانی آ گئی، ان سارے کام اسی کرنے، بابے دے بھی، اماں دے بھی، جیٹھ دے بھی، ہاڑ دے بھی، سون دے بھی، پھر کام خراب ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک اس کا مقام دیں تو پھر کام چلتا ہے۔ جو جس کا حق ہے دو۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ آ تو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حق دے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، بس پھر کام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، رشتے جوڑو، ان کو توڑنے کی اجازت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں جڑا کرو، ایسی باتیں معلوم ہوں۔ تو الحمدللہ جامعہ میں جو دروس ہوتے ہیں ان کے اندر ان چیزوں کی بھی تلقین اور تعلیم کی جاتی ہے۔ اللہ میں قرآنی محافل سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنی آیت پہ آئیں جو سبق ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 3 حکم دیے ہیں۔ کتنے حکم دیے ہیں؟ پہلا حکم ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں، جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے وارث میں جو مرد ہوتا تھا، مرد، وہ یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میں میت کی جائیداد کا وارث ہوں، اس کے مالک کا، اس کی سواریوں کا، اس کے اسلحے کا، اس کی زمین کا مالک ہوں، ایسے ہی میں اس کی بیوی کا بھی مالک ہوں، وہ بھی مجھے وراثت میں مل گئی ہے، وہ بھی مال ہی ہے۔ اب اگر کوئی نکاح کی گنجائش ہوتی تو یہ خود اس سے نکاح کر لیتا، کہیں اور نہیں جانے دیتا تھا۔ اور اگر خود نکاح نہ کر سکتا کسی وجہ سے، کہیں اور نکاح کرتا تو مار خود اپنی جیب میں ڈال لیتا، تو اس کو نہیں لینے دیتا، تو میری ملکیت ہے۔ حالانکہ مار عورت کا حق ہوتا ہے، تو اس بیچاری کو مار دینے کے بجائے خود قبضہ کر دیتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا، کہتے ٹھیک ہے اگر تو نے شادی کرنی ہے، تیرا نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لیکن تیرے قبضے میں جتنا مال ہے وہ سارا مجھے دے، میں تیرا کہیں نکاح کر دیتا ہوں،
وہ سب کچھ لے کر بیچاری کو ٹلہ مارتے فارغ کر دیتے، ظلم ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اس آیت کے پہلے جملے میں اس ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کو منع کیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنوں، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کو کے وارث بن کے بیٹھ جاؤ، کرہن، انہیں مجبور کر کے، زبردستی وارث، تم میری ملکیتوں پہ کہیں نہیں جا سکتی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا، وہ آزاد ہی رہے گی، وہ کوئی ترکہ نہیں ہے کہ تم اس کے مالک بن جاؤ۔ جائیداد کے مالک ہو سکتے ہو، عورت کے تم مالک نہیں ہو سکتے ہو۔ تو اس ظالمانہ طریقے سے قرآن نے منع کر دیا کہ اس کو تنگ مت کرو، مجبور نہ کرو۔ دوسرا حکم، بعض اوقات ایسا ہوتا، اس آیت کا دوسرا حکم آ رہا ہے کہ میاں بیوی آپس میں گزارا نہیں ہو رہا، آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق دو، میں تیرے پاس نہیں رہنا چاہتی، فارغ کر دو مجھے۔ اب چاہیے یہ کہ فارغ کر دیں۔ جب گزارا نہیں ہوتا، شریعت نے ایک طریقہ رکھا طلاق کا، ہے تو سب سے برا کام، لیکن عورت اگر جان چھڑانا چاہے تو طلاق والا رستہ شریعت نے رکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہو، لیکن شریعت کے مطابق طلاق دو۔ شریعت کے یہاں میں 25 سال تو مجھے مدرسہ بنائے ہوئے ہو گئے ہیں، ان 25 سالوں میں خدا گواہ ہے کہ مجھ سے 3 طلاق والوں تو بہت سارے، 3 طلاقیں دیں، اب کیا کریں جی، مسئلہ بتاؤ، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، 3 طلاق دینے کے بعد آتے، کوئی حل کر دو جی، کوئی ہیلا بناؤ۔ لیکن ان 25 سالوں میں صرف ایک دفعہ کچھ لوگ آئے کہ ہم طلاق دینا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ 25 سالوں میں ایک واقعہ، ورنہ بس خلاف شریعت ظالمانہ طریقے سے طلاقیں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب نکال، حل نکال۔ تو ایک دفعہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے یہ ہم کیسے طلاق دیں؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ تم سے مجبور، تمہیں طلاق دینے پہ مجبور کرتے ہیں، پھر ایک طلاق دو، بس چھوڑ دو، اس سے زیادہ طلاقیں مت دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے بیچارے، انہوں نے کہا جی ہم ایک طلاق دیں گے، لیکن اگلے انہوں نے کہا جی ایک طلاق کیا ہوتی ہے؟ لڑکی والوں نے کہا اگر 3 طلاق نہیں دو گے ہم ابھی تھانے جائیں گے، تمہیں پکڑوا دیں گے، ابھی ہمیں 3 چاہیے، 3 ہی لے لیں۔ تو شریعت تو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس سے بچو، لیکن مجبوری ہے تو پھر ایک طلاق دو، ایک طلاق دے کے اس کو آزاد کر دو۔ بعض ایسے رفڑی لوگ ہوتے ہیں، عورت کو فارغ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتے لالچی اور کمینے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دینا، پھر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور کبھی کہتے بھی ہیں اتنے پیسے دو، مار واپس کرو، تجھے طلاق دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کمینگی سے منع فرمایا، شیطانوں والے کام نہ کرو، انسان بنو، اتنا تم نے عرصہ اکٹھے گزارا ہے، لا تنسبوا الفضل بینکم، یہ کیا ظلم کرنے لگے ہو؟ اس بیچاری سے پیسے لے کر اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، شرم کرو، کمینگی چھوڑ دو۔ جبکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ طلاق کے لیے پیسے لینا یہ تو ایک طرف رہا، یہ ظلم ہے، کمینگی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر تمہارا نباہ نہیں ہو سکا، طلاق دینے کی ضرورت پیش آ گئی، تو جب تم عورت کو فارغ کر رہے ہو تحفہ دے کے فارغ کرو، نئے کپڑے دو، پیسے دو، معذرت کرو جی گزارا نہیں ہو سکا، یہ شریعت کہتی ہے۔ دوسرے پارہ پڑھیے، بس یاد ہے میں جیڑے اس کپڑے لائیں وہ بھی لا لئیے، ایسے کر دیں شریعت کے خلاف۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عورتوں کو مجبور مت کرو،
لِتَذْهَبُوا کہ تاکہ تم بٹور لو لے لو ان سے بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ جو مار تم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ واپس لینے کے لیے مجبور کرنا کہ یہ دو پھر طلاق دیتے ہیں، ایسا نہ کرو، ایسے فرق کرو۔ ہاں إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، مرد بیچارہ شریف آدمی ہے، وہ گزارا کرنا چاہتا ہے لیکن عورت کہتی نہیں کہ میں تو گزارا نہیں کروں، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ کہتا نہیں میرا قصور کوئی نہیں، مہربانی کرو گزارا کرو، منتیں کرتا ہے، خاندان کے لوگ درمیان میں ڈالتا ہے، پھر بھی کہتی مجھے طلاق چاہیے۔ فاحشہ مبینہ، بے حیا ہو گئی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، روزانہ طلاق کے مطالبے کرتی ہے۔ ہاں پھر یہ مرد کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی، نہیں رہنا چاہتی، میرا قصور نہیں ہے، میں تجھے رکھنا چاہتا ہوں، پھر بھی اگر تم نہیں رہنا چاہتی ہو تو میں نے جو تجھے مار دیا تھا وہ واپس کر دو۔ اب مار لینے کی اس کو اجازت ہے، حق حاصل ہے، اسے کہتے ہیں خلا، مار واپس لے چھوڑ دو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اگر کوئی عورت واضح بے حیائی والا کام کرے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے اور اس کے پاس رہنے سے انکار کر دے، پھر مار لے اور اس کو فارغ کرے۔ تیسرا اور آخری حکم اس آیت کا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عاشروہن بالمعروف۔ او مسلمانوں اپنا خاندانی نظام بچاؤ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ خاندانی سسٹم اللہ کا بڑا احسان ہے۔ جس معاشرے میں خاندانی نظام مضبوط و مستحکم ہو وہ معاشرہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا خاندانی نظام پریشان کن ہو، گھروں میں سکون نہ ہو، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، ملک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں خوبصورت اسلامی نظام دیا ہے اور خاندانی نظام دیا ہے۔ یہ اسلامی خاندانی نظام، گھریلو نظام، یہ ایک جنت ہے۔ گھر کا ماحول پرسکون ماحول، جنت والا ماحول ہے، جہاں آدمی جاتا ہے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو، گھریلو نظام کو بچانے کا حکم دیتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرو، بالمعروف، شریعت کے مطابق اچھا برتاؤ کرو۔ کوئی ان سے اگر کبھی غلطی ہو جائے درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، بالمعروف، اچھے طریقے سے گزارا کرو اپنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خیرکم لآلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے خیرکم لآلہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہو، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہو، اگر کبھی بات ہو جائے درگزر کرتا ہو تو یہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ اگلی بات بھی سنیے، آپ نے فرمایا کہ انا خیر لآلہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ایک نہیں، آپ کی 9 بیویاں تھیں جب دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے اچھا سلوک تھا، اس نے سلوک، اور یہی ہمیں تعلیم دے کے گئے۔ اس لیے کہا گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑنے کے بجائے برداشت کرو۔ اگلے حصے میں فرمایا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اے مسلمانوں، اے مردوں، اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگے، کوئی حرکت ناپسند آئے، کوئی اس کی بات اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تمہیں اس کی کوئی ایک بات بری لگتی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، دوسری طرف اللہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے، بڑی برکت اللہ عطا فرمائے۔ تمہیں اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، اس کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، یا اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے تمہیں بے حساب رزق عطا فرما دے، قسمت والی ہو، تنگ دستی دور ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اس کے پیٹ سے تمہیں نیک اولاد عطا فرما دے،
گھر میں رونقیں لگ جائیں۔ اس لیے فرمایا کسی ایک بری وصف کی وجہ سے عورت کو دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی اور اوصاف بہت اچھی ہوں، تمہارے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائیں۔ تو یہ 3 حکم دیے۔ پہلا حکم کہ عورتیں یہ تمہاری ملکیت نہیں ہیں، خبردار ان کو اپنا مال نہ سمجھو کہ بکاؤ مال نہیں ہے کہ جیسے چاہو ان کو بیچتے رہو اور ان کو قید کر کے رکھو جیسے زمانہ جاہلی۔ اب ایسا نہیں کرنا۔ مسلمانوں میں بھی یہ ہے، یہ بڑے خاندان جو جائیداد بچانا چاہتے ہیں، یہ جناب کہتے ہیں جی اس دا سے نکاح قرآن نال ہی کر چھڑے، قرآن نال شادی ہو گئی۔ یہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ جائیداد بچانے کے لیے اس معصوم کی خواہشات کا خون کر دیا گیا، ظلم کیا گیا۔ فرمایا وہ تمہاری مملوک نہیں ہے، اس کا ظلم مت کرو، خواہشات کو قتل مت کرو اس کو۔ دوسرے نمبر پہ فرما دیا کہ مجبور کر کے کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو جو مال دیا ہے مار کی شکل میں اسے واپس لینے کی اجازت ہے نہیں۔ تیسرا حکم، اگر وہ تم سے سخت بات کر لیں یا ان کی کوئی تمہیں عادت اچھی نہ لگے، درگزر کرو، گزارا کرو اپنا۔ ایک عادت بری ہے تو اور اس کے اندر اچھی بھی ہوں گی، بری کو درگزر کرو، اچھی کو دیکھو اور اپنا گھر چلاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر میں تھے تو دستک ہوئی دروازے پہ، کسی نے دستک دی، باہر آئے۔ جب باہر آئے تو وہ آدمی واپس جا رہا تھا، گلی کا موڑ مڑنے والا تھا۔ فرمایا ادھر آؤ بھائی، کدھر جا رہے ہو؟ اس کو واپس بلایا۔ جب واپس آیا تو فرمایا بھائی تم نے دستک دی ہے؟ جی میں نے دستک دی تھی۔ کیوں؟ اس نے کہا جی بس ایک کام تھا لیکن اب میں بتاؤں گا نہیں آپ کو۔ فرمایا کیوں نہیں بتاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک شکایت کرنی تھی آپ کے سامنے ایک شکایت کرنی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ جس مصیبت میں میں گرفتار ہوں آپ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا جی میں آیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، بیوی کی شکایت آپ کے سامنے کرنی تھی۔ جب میں آپ کے دروازے پہ آیا تو اندر آپ کی بیوی کی آوازیں آ رہی تھی، امیر المومنین کے گھر بھی ایسی رونق لگی ہوئی تھی، جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ان کو کیا شکایت کرنی ہے، یہ تو بیچارہ خود پریشان ہے، اس لیے میں واپس چلا گیا اور میں اچھا ٹھہر جاؤ، اب تم نے بات کی ہے تو میری بھی سن لو، میں کیوں خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کی باتیں کیوں سن رہا تھا، اب یہ بھی وجہ سنو۔ فرمایا بات یہ ہے 5 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ؟ 5 وجہ ہیں۔ میں اپنی بیوی کی ایسی باتیں سنتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، اسے کچھ نہیں کہتا۔ 5 وجہ اس کی۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس سے اللہ نے مجھے بچے دیے ہیں، میری نسل کے چلنے کا سبب یہ بنی ہے، تو میری محسن ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ میں پتنی کہاں کہاں پھرتا ہوں، یہ ان کو پالتی رہتی ہے، اور انسانی بچہ پالنا سب سے مشکل کام ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ میں آتا ہوں تو مجھے کھانا پیش کرتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے۔ اگر کھانا خود بنانا پڑ جائے نا، کھانا چھوڑو چاہ پکانی پہ جائے، پہ وقت جانا پہ پتی کتنے پہ ہے، چینی کتنے ہے، تو یہ سب کچھ تیار کر کے پیش کر دیتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ میرے گھر کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ میں نہ ہوں تو مجھے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا کہ میرا گھر کون آیا کیا ہوا، یہ چوکیدار بھی ہے میرے گھر کی۔ اور یہی کام اگر نوکروں سے کروانے پڑ جائیں، بچے پالو، گھر کی صفائی کرو، کھانا پکاؤ، تو 25-30 ہزار روپے ان کو تنخواہ دینی پڑ جائے گی۔ یہ بیچاری مفت کی نوکرانی ہے، بچے بھی پالتی ہے، کھانا بھی بناتی، باورچی بھی ہے، آیا بھی ہے، درزی بھی ہے، دھوبی بھی ہے، اور سویپر بھی ہے، سارے کام مفت میں کر رہی ہے۔ اور سب سے آخری اور سب سے مین وجہ یہ ہے کہ یہ میرے
میرے لیے گناہوں سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے میں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے یہ میری محسن ہے۔ اگر کبھی کوئی باتیں کر لے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ اور کس سے کرے گی، میں اس کی باتیں سنتا ہوں، برداشت کرتا ہوں۔ اس نے کہا جزاک اللہ، میں جو کہنے آیا تھا وہ کہہ بھی لیا، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کی باتوں سے مطمئن بھی ہو گیا۔ تو یہ باتیں ان کو سنیں، دل میں بٹھائیں اور اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی محافل میں، درس قرآن، درس حدیث کی محافل میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔